پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. 14 ماہ جیل میں وقت گزار کے آئی ہے, ان سے بات کریں گے. میڈم بہت شکریہ, ظاہری بات ہے کافی مشکل ٹائم گزارا ہے آپ نے. بتائیے گا ان 14 مہینوں میں کیا کچھ ہوتا رہا, کیا کچھ آپ نے برداشت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 14 مہینے نہیں تھے, اب تو خیر 16 ہونے لگے ہیں, کیونکہ بھاگ پھر کے 15 months in 5 days تھے. باقی ظاہر ہے مشکل وقت ہے, جیل تو سب کے لیے مشکل ہے, اور جیسی سب نے کاٹی ویسی میں نے بھی کاٹی. میں کیا کہوں, مجھے تو تکلیف اپنے سے زیادہ ان کارکنوں کی ہے جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں. خان صاحب کی ہے, بشرا بی بی کی ہے, ڈاکٹر یاسمین کی ہے, چیمہ صاحب, محمود الرشید, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری صاحب, اور ہمارا ہر کارکن جو جیسے گجرانوالہ میں 51 ہمارے لوگوں کو انہوں نے سزائیں بھی دیں, اور ابھی بھی جو کارکنان جیل میں ہیں, تو تکلیف تو سب کی ہے, کیونکہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. میڈم آپ چونکہ اس وقت سیٹنگ MNA بھی تھی, رکن پارلیمنٹ بھی تھی, اس کے باوجود بھی سب کچھ ہوتا رہا, کہیں نہ کہیں اس سسٹم سے, اس نظام سے شکوہ کیا آپ نے؟ میں صرف اتنا بتا دوں, اگر ہم جیسے لوگ بھی ہار جائیں گے تو یہ ہار تو باقی پاکستان کی ہوگی نا. تو اس سسٹم کو ٹھیک بھی تو ہم نے کرنا ہے. ہم چلے کیوں تھے, ہم پالیٹکس میں آئے کیوں تھے؟ مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کوئی پالیٹکس میں نے کوئی فلیٹس بنانے تھے, میں نے کوئی بڑے اعظموں میں اپنی جائیدادیں بنانی تھی. اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ تھا. عوام کے لیے آئے تھے اور عوام کے لیے کریں گے. اور سسٹم پر اعتبار کیوں ختم ہو جائے, اپنے حصے کا کام کریں گے اور کرتے رہیں گے. میڈم چونکہ اس وقت جو موجودہ کیا رہتا ہے, ظاہری بات ہے بانی چیئرمین جیل میں ہے, ان کی اہلیہ جیل میں ہے, سینئر قائدین میں سے کچھ جو لیڈران ہیں وہ جیل میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے سنجیدگی سے اپنا کردار نبھا رہی ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گی, PTI جتنے مشکل دور سے گزر رہی ہے نا, شاید ہی ملک کی تاریخ میں اتنی بدترین فاشزم یا اتنی بدترین فسطائیت یا ظلم و جبر کسی پارٹی کے اوپر بھی ہوا. ہمارا ہر کارکن, ہر لیڈر, ہماری ٹاپ لیڈرشپ, کیا ہر کوئی اپنے حصے کا کام بھی کر رہا ہے اور اپنے حصے کی جنگ بھی لڑ رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم باہر بیٹھ کر تو ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں. ایک پارٹی جس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی گئی, اس کے قائد کے اوپر جس طرح کے بوگس کیسز ہیں اور جس طرح سے سزائیں دی گئیں, اور بعد میں وہ سزائیں معاف ہوئیں, اور اب آپ نے دیکھا کہ انڈر ٹرائل ہونے کے باوجود ان کو جن جیل میں جن کنڈیشنز پہ رکھا جا رہا ہے, ان کی وائف کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ ایک پولیٹیکل خاتون تھی؟ صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا. باقی ہماری پنجاب کی قیادت آپ دیکھ لیں, یا ہمارے کارکنین کو آپ دیکھ لیں, ہمارے بلے کا نشان لے لیا گیا, ملٹیپل نشان دے دیے گئے. پارٹی میں ابھی تک ہمیں ریزرو سیٹس نہیں مل رہی ڈسیزن کے باوجود. جو بھی اس وقت حالات ہیں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کہنا ہی پارٹی سروائیو کر گئی. اس وقت پارٹی ملک کی سب سے مقبول جماعت بن گئی, اور صرف لوگ خان صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہی سب کچھ ہے جو ان 16 ماہ کا 17 ماہ کا حاصل ہے, اور اس میں ہر کارکن کی, ہر سوشل میڈیا کے لوگوں کی, ہماری قیادت کے ایک ایک بندے کی, اور سب سے بڑھ کر خان صاحب کی استقامت, ثابت قدمی اور ڈٹ کر کھڑا ہونے نے پوری پاکستانی قوم کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا. میڈم نو ڈاؤٹ جو آپ لوگوں نے برداشت کیا واقعی بہت ہمت والی ہے آپ, لیکن اس وقت جو ورکرز ہیں ان میں مایوسی یہ بھی ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. جلسے کی کال دے دی جاتی ہے, اس کے بعد وہ واپس لیا جاتا ہے. علیمہ خان کی بھی آڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ بھی شکوہ کنار نظر آ رہی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو سینئر قائدین ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ کارکنان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. علیمہ آپا نے جتنی باتیں کی وہ ان کی بہن ہیں, اور بہن کے کنسرنز اپنے بھائی کے بارے میں اس سے بہت زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ جس طرح وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہے ہیں ہر لمحہ. شوکت خانم, نمل, جب بھی خان صاحب کو گولیاں لگی, جو بھی ان کی بہنیں ہر طرف ہمیں نظر آئیں. اور یہ نہیں, عام لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ پر کبھی انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا,
لیکن ان کے جینون خدشات ہیں، ہمارے کارکنان کے جینون خدشات ہیں، پاکستانی قوم کے جینون خدشات ہیں، لیکن میں سب کو انشور کراتی ہوں قیادت اپنا پورا کام کر رہی ہے اور کرے گی، نہیں تو میں بھی ان ورکرز کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم تحریک شروع کریں گے، کیونکہ ایک ایک لمحہ کیا، ایک ایک وقت کہ میں جیل سے باہر ہوں اور خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور خان صاحب سختیاں برداشت کریں، اور جس طرح کی جیل میں ان سے رویہ رکھا جا رہا ہے، مطلب ایک ایس پی ان کے ساتھ جس طرح کی باتیں کرے، یہ کس طرح کی چیز ہے؟ آپ کو مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ، یہ تو عام کرمنلز کے ساتھ بھی آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے صبر تحمل سے بات کرنی ہے، وہ کیسے کسی چیز پہ بھی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ یعنی میں اگر ملاقات کری ہوں تو مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے حال چال نہ پوچھوں یا میں اپنے گھر کے بارے میں نہ پوچھوں، تو اسی طرح آپ خان صاحب کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل افیئرس پر اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات نہیں کر سکتے؟ پھر ان کے سیل میں جس طرح کے حالات ہیں، مطلب آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اے سی نہیں دوں گا، تو یہاں چیخیں آسمانوں پر تھیں، یہاں پر خان صاحب کا جس طرح سے تندور والا کمرہ ہے، جس طرح سے برفیلا سردیوں میں کمرہ تھا، جس طرح سے گٹر کھلا ان کا کمرہ ہے، واش روم، یہاں تو اٹیچ باتھس کیا ہوتے تھے، فون ان کے کمروں تک آتے تھے، اور استری ہوئے کپڑوں سے لے کر میں کیا بتاؤں کہ 5 اسٹار کھانے تک آتے تھے۔ تو پلیز میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ وہ شخص عوام کے لیے ڈٹا ہوا ہے، یہ ساری صحبتیں عوام کے لیے برداشت کر رہا ہے، اس لیے عوام اس کے لیے کنسرنڈ ہے، اس لیے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، کارکنان سمیت ہم سب کو بہت خدشات لاحق ہیں، اور ہمارے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے، اس لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت انہیں رہا نہیں کرے گی تو تحریک کا اعلان ہوگا، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور اس کے لیے ہم خان صاحب کی کال کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ خان صاحب کبھی بھی پرسنل اسپیسیفک ہو کر نہ پارٹی کے لیے کوئی بات کرتے ہیں نہ عوام کے لیے، وہ جب بھی کال دیں گے وہ عوام کے لیے دیتے ہیں، جیسے انہوں نے 8 سپٹمبر کے جلسے کے لیے دی، اپنی ذات کے لیے خان صاحب کبھی بات نہیں کریں گے۔ میڈم، ماضی میں ظاہری بات ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہی، فیصلے ہوئے اسمبلی سے استعفوں کے، آپ نہیں سمجھتی کہ اگر اس وقت آپ اسمبلی سے استعفے نہیں دیتے تو یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہوتا گیا یا ہوتا رہا یہ نہیں ہوتا؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ سب چیزیں ماضی کی ہیں، لیکن میں اگر ان فیصلوں کو دیکھتی ہوں تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ عوام نے اس فیصلے، عوام میں ان کی پذیرائی کیا تھی۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی سے نکلنے کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہم نے پے کی، اسمبلیاں توڑنے کی ایک بہت بڑی کاسٹ پی ٹی آئی نے پے کی، اپنی حکومتیں چھوڑنے کی ایک بہت بڑی کاسٹ پے کی، لیکن کسی نے کبھی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ کیا وہ سارا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل فریم ورک کے اندر نہیں تھا؟ کیا حکومت پاکستان کا جو قانون ہے وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا؟ اور کیا ایسا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں کہ آپ کو یہ لگا کہ کسی کی مرضی اور منشا، لیکن وہ کسی کی مرضی تو نہیں تھی، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا تھا۔ لیکن یہ کہا کس نے تھا کہ استعفے دے دیں؟ ایک سیکنڈ، اس کے بعد اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تھے تو 23 اکتوبر تک تو آپ کو جنرل الیکشنز کرا دینے چاہیے تھے، اس کے بعد بھی نہیں کرائے گئے، آئین کو کس طرح پامال کیا گیا؟ تو میں اس کو نہیں کہوں گی کہ انہوں نے جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا، خان صاحب نے جب اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ 9 اپریل کی رات کو جو عوام نکلی تھی بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی کال کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے پر، اس پر خان صاحب نے اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ عوام ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ اس اسمبلی میں جا کر نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ 2 ووٹوں پر تو وہ حکومت کھڑی تھی، لیکن اگین ان لوگوں نے کس طرح کے ٹیکٹکس کیے، پھر ہماری حکومتوں کے بعد جو ظلم و ستم ہمارے پر ہوا، ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، مطلب آپ سوچیں پوری پارٹی پر آپ نے دہشت گردی کے مقدمے کر دیے، پوری پارٹی کو آپ نے غدار کر دیا، ایک عام عوام کو بھی آپ نے غدار کہہ دیا، اور اس کے بعد نہ کوئی شاعر بچا، نہ کوئی اینکر بچا، نہ کوئی ٹویٹ کرنے والا بچا، نہ کوئی 12 سال کا بچہ بچا، مطلب صرف پروٹیسٹ کرنے کی یہ سزا ہے اس ملک میں؟
زبان کھولنے کی یہ سزا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو جب ہم یہ بات کرتے ہیں برین ڈرین کی، تو وہ کیوں اس ملک میں رہیں گے؟ ہمیں ایک محفوظ پاکستان چاہیے، ہمیں ایک خوشحال پاکستان چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے. نفرت سے کچھ نہیں ہوگا، مل بیٹھ کر بات کرنے سے ہوگا، اور بات کرنی پڑے گی عمران خان صاحب سے جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے. دیکھیں، کٹ پتلیوں کو مسلط کرنے سے عوام صرف نفرت کرتی ہے، اور عوام کی نفرت محبت میں اس وقت ایک شخص بدل سکتا ہے اللہ رب العزت کے بعد، اور وہ جس کو آپ قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، لیکن وہ عوام کے خون، عوام کے جسم میں خون کی طرح بہہ رہا ہے. اس کو کیسے نکالیں گے آپ؟ سب کر کے دیکھ لیا نا، عوام نہیں مان رہی، تو ایسا کریں خان سے بات کرنے، بہت شکریہ، عوام مان جائے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. عالیہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بانی چیئرمین سے اب بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پاتی تو پھر تحریک کا آغاز ہوگا. اس تحریک کی جو کال ہے وہ بانی چیئرمین نہیں دیں گے بلکہ عوام کی طرف سے ہوگا. جی.